بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا في حديث لفظه كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله والله يحب إغاثة اللهفان كذا في المقاصد الحسنة۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بھلائی صدقہ ہے، اور کسی کار خیر پر دوسرے کو ترغیب دینے کا ثواب ایسا ہی ہے جیسا کہ خود کرنے کا ثواب ہے، اور اللہ جل شانہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کو محبوب رکھتا ہے۔ فائدے میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، اس حدیث پاک میں 3 مضمون ہیں۔ اول یہ کہ ہر بھلائی صدقہ ہے، یعنی صدقے کے لیے مال ہی دینا ضروری نہیں ہے، اور صدقہ اسی میں منحصر نہیں بلکہ جو بھلائی کسی کے ساتھ کی جائے وہ ثواب کے اعتبار سے صدقہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آدمی کے اندر 360 جوڑ ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ ایک صدقہ کیا کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی طاقت کس کو ہے کہ 360 صدقہ روزانہ کیا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوک پڑا ہوا اس کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو، اس کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کچھ نہ ملے تو چاش کی 2 رکعت نفل سب کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح۔ اس لیے کہ نماز میں ہر جوڑ کو اللہ کی عبادت میں حرکت کرنا پڑتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو آدمی پر ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی شخص کی سواری پر سوار ہونے میں مدد کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کا سامان اٹھا کر دے دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے چلے صدقہ ہے۔ کسی کو راستہ بتا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ الجامع الصغیر۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ آدمی کے ہر جوڑ کے بدلے میں اس پر صدقہ ضروری ہے۔ ہر نماز صدقہ ہے، روزہ صدقہ ہے، حج صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو کوئی راستے میں مل جائے اس کو سلام کرنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ ابو داود۔ اور بھی اس قسم کی متعدد روایات وارد ہوئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بھلائی، ہر نیکی، ہر احسان صدقہ ہے، بشرطے کہ اللہ کے واسطے ہو۔ دوسری چیز حدیث بالا میں یہ ذکر کی گئی کہ جو شخص کسی کار خیر پر کسی کو ترغیب دے اس کو بھی ایسا ہی ثواب ہے جیسا کہ کرنے والے کو۔ یہ حدیث مشہور ہے، بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ بھلائی کا راستہ بتانے والا ایسا ہے جیسا کہ اس کو کرنے والا ہو۔ حق تعالی شانہ عم نوالہ کی عطا اور احسان، بخشش اور انعام کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اس کی عطائیں، اس کے الطاف بے محنت ملتی ہیں، مگر ہم لینا ہی نہ چاہیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ ایک شخص خود نفلیں کثرت سے نہیں پڑھ سکتا، وہ دوسروں کو ترغیب دے کر نفلیں پڑھوائے، اس کو بھی ان کا ثواب ہو۔ خود نادار ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مال کثرت سے خرچ نہیں کر سکتا، دوسروں کو ترغیب دے کر خرچ کرائے اور خرچ کرنے والوں کے ساتھ خود بھی ثواب کا شریک بنے۔ ایک شخص خود روزے نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، جہاد نہیں کر سکتا اور کوئی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن ان چیزوں کی دوسروں کو ترغیب دیتا ہے اور خود ان سب کا شریک بنتا ہے۔ بہت غور سے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ ہی ان سب عبادتوں کو کرنے والا ہو تو ایک ہی کے کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن ان چیزوں پر 100 آدمیوں کو ترغیب دے کر کھڑا کر دے تو 100 کا ثواب ملے گا، اور 1000 2000 کو ان سے زیادہ کو لگا دے تو جتنے لوگ کو آمادہ کر دے گا سب کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور لطف یہ ہے کہ خود اگر مر بھی جائے گا تو ان اعمال کرنے والوں کے اعمال کا ثواب بعد میں بھی پہنچتا رہے گا۔ کیا اللہ جل شانہ کے احسانات کی کوئی حد ہے؟
اور کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لاکھوں کو اپنی زندگی میں دینی کاموں پر لگا گئے اور اب مرنے کے بعد وہ ان اعمال کے کرنے والوں کے ثواب میں شریک ہیں۔